شکر، اللہ کا شکر قرآن و حدیث کی روشنی میں شکر کی اہمیت اور تعریف۔ شکر دراصل دل کی کیفیت ہے جس میں بندہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے، دل سے ان کا اعتراف کرتا ہے، زبان سے اللہ کی تعریف و حمد بیان اور عمل سے ان نعمتوں کو صحیح راستے پر استعمال کرتا ہے۔ یعنی دل میں اعتراف ہو کہ یہ نعمت اللہ نے ہی دی ہے، زبان پر الحمدللہ اور شکر کے کلمات جاری رہیں اور عمل سے اللہ کی اطاعت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر شکر کی تلقین کی ہے، کیونکہ ناشکری اللہ کی ناراضگی اور شکر گزاری اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں شکر کا ذکر۔ اب شکر اور ذکر کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ یہاں شکر کو ذکر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اس کا شکر گزار بندے کی اصل عبادت ہے۔ اب نمبر 2 پہ آ جاتا ہے نعمتوں میں اضافے کا وعدہ۔ سورہ ابراہیم میں اس کی آیت نمبر ہے 7۔ ترجمہ میں آتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ وعدہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ شکر نہ صرف ایمان کی علامت ہے بلکہ نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں، شکر گزار بندے کم ہیں۔ مطلب اب سورہ سبا کی آیت نمبر 13 ہے، اے آل داؤد، شکر کے طور پر عمل کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی کم ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ شکر گزار بندے اللہ کے ہاں بہت قیمتی اور نایاب ہیں۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ناشکری کو کفر کے قریب قرار دینا۔ اب یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 ہے، اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے اسے پسند کرتا ہے۔ اب پہلے ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھا تھا شکر کا، اب ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ احادیث میں شکر کا ذکر کس طرح سے کیا گیا ہے؟ شکر کی اصل بندگی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اب اگر آپ بندوں کا شکریہ ادا کریں گے تو آپ کو عادت پڑے گی اور آپ اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ شکر کا دائرہ صرف اللہ تک محدود نہیں بلکہ بندوں کی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب نمبر 2 پہ آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل شکر میں سب سے اعلیٰ مثال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام کرتے یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہاں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اب چھوٹی نعمت پر بھی شکر ادا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی نعمت پر بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ یعنی شکر کی عادت ہر حال میں اختیار کرنی چاہیے، خواہ نعمت چھوٹی ہو یا پھر بڑی ہو۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ شکر کے عملی طریقے کس طرح سے ہیں؟ ہر حال میں شکر کرنا، الحمدللہ کہنا، دوسروں کی مدد کرنا اور نعمتوں کو بانٹنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا، نعمتوں کو یاد کر کے عاجزی اختیار کر لینا، عبادت اور نیکی کے ذریعے شکر ادا کرنا۔ شکر کے فوائد کیا گیا ہیں؟ اب دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، مصیبتوں اور مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سارے کام فائدے ہیں اس کے شکر کرنے کے۔ ناشکری کے مقابلے میں شکر اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ یہ سارے فائدے ہیں اگر ہم شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بندوں کا کس طرح سے کریں۔